کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اور صحابہ کرام بھی جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو اس سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہم آپ کا اتنا خوف، اتنی خشیت ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں گناہوں کے ارتکاب سے روکے، جو گناہوں کے ارتکاب کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یعنی خوف بذات خود مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی شان رحمت وہ غالب ہے غضب کے اوپر۔ قرآن کریم میں وہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لی۔ تو باری تعالیٰ کی صفت رحمت غالب ہے، اسی صفت رحمت سے اس وقت دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو یہ دنیا کا کاروبار نہیں چلتا۔ بندے گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رزق مل رہا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کے کام چل رہے ہیں، تو اسی رحمت کی وجہ سے۔ تو باری تعالیٰ کی رحمت کی صفت جو ہے وہ سابق ہے غضب کے اوپر، اس لیے خوف جو ہے باری تعالیٰ کی ذات سے، یہ خوف اصل مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اتنا خوف ہو جو انسان کو معصیت سے روک، گناہوں سے روک۔ تو نسألک من الخشیۃ ما تحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنت، اور اس عبادت ہم آپ سے مانگتے اتنے طاعت، ورنہ طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے، اور من الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، یہ بڑی اہم چیز کہ اللہ آپ کے ذات پر یقین، یعنی آپ کی مشیت کے مصلحت کے مطابق ہونے کا یقین، آپ رحمت کا یقین اتنا ہو کہ اس کے ذریعے ہماری دنیا کی مصیبتیں آسان ہو۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ دنیا میں مصیبتیں ہونی، کوئی بھی انسان کتنا بڑا بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، وہ اس بات سے بچ نہیں سکتا کہ کبھی نہ کبھی اس کو غم پیش آئے، مصیبت، غم کا کوئی تکلیف پیش آئے، اس سے بچ تو کوئی نہیں سکتا۔ ہے کوئی جو بچے؟ کتنا ہی مال و اسباب جمع کر لے، کتنا ہی اپنے لیے سلامتی کے اسباب جمع کر لے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھانی ضرور ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری دنیا کی ساری عمر جو ہے وہ بغیر تکلیف کے گزارتے، اور تو اور انبیاء علیہ السلام کے تکلیفیں آتی، آپ پر مصائب آتے ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل والامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام کو آتی، پھر جو جتنا انبیاء کرام سے قریب ہوتا ہے اتنے ہی اس کو کوئی بھی شخص تکلیف سے تو مستثنا نہیں ہے، آنی ہے، دنیا میں رہتے غم بھی آنے ہیں، تکلیفیں بھی آنی ہیں، مصیبتیں بھی آنی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی، راحت بھی ہے، تکلیف۔ خالص خوشی کی جگہ تو ایک ہے اور وہ ہے جنت، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو آنی ہے ہر قسم۔ اب چاہو تو ان تکلیفوں کو رو پیٹ کے گزار لو، اور معاذ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر کے گزار لو کہ اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، اور چاہو تو اس یقین کے ساتھ گزار لو کہ آئی تو تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور یقیناً میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے تکلیف ہو رہی ہو، چاہے میری آہیں نکل رہی ہوں، لیکن یہ ہے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انجام اس کا میرے لیے بہتر ہو، مجھے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا۔ ایک بچہ ہے، اس کے جو ہے وہ انجیکشن لگ رہا ہے، بچہ کیا سمجھے گا مجھ پر ظلم ہو، سوئی چبوئی جا رہی ہے، روئے گا، چلائے گا کہ یہ سوئی کیوں لگ رہی ہے، میرے ماں باپ جو لگوا رہے ہیں وہ ظالم نظر آئیں گے، اور جو لگا رہا ہے اس سے بڑا ظالم تو کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے مفاد میں ہے، یہ میرے حق میں، تو وہ یقین ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا یقین پیدا ہو کہ باپ جو لگوا رہا ہے میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، تو وہ یقین ہم لوگ جو ہے نا وہ ان مصیبتوں کو یا تکلیفوں کو یا رنج کو یا صدمے کو اس کے سے پریشان ہوتے اور کہتے ہیں کیوں، کیا ہو گیا، لیکن اس لیے کرتے ہیں جیسے ہم بچہ جو ہے وہ اس کے انجام سے ناواقف، اس طرح ہم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے تیرے لیے بہتر ہو رہا ہے، تیرا آپریشن ہو رہا ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں تجھے صحت ملنی ہے، کیونکہ جتنی تکلیف آئے گی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نا طے شدہ بات، یہ فائدہ تو نقد اور بلا شک و شبہ حاصل، یہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اگر کوئی تشویش، کوئی فکر ہوتی، تشویش، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو کوئی بھی تکلیف اجر سے خالی نہیں ہے ایک